بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے ناظرین کرام، آج ہم آپ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا وصال ہو گیا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہو چکی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ اپنی بہو اور بچے کو ملنا چاہتے تھے۔ بچے سے ملاقات نہ ہو سکی۔ آپ نے ان کی بیوی یعنی اپنی بہو سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق پوچھا۔ اس نے بتایا کہ وہ ہمارے لیے رزق تلاش کرنے گئے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بہو سے بسر اوقات اور گھر کی حالت کے متعلق پوچھا۔ اس نے کہا کہ ہم بری حالت میں ہیں، یعنی بہت مشکل سے گزارا کر رہے ہیں۔ ہماری مالی حالت اچھی نہیں ہے۔ الغرض انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے شکایت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب تمہارا خاوند آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور بتانا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کر لے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس تشریف لائے تو روحانی طور پر نبوت کی خوشبو محسوس کی اور پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا؟ بیوی نے بتایا کہ ہاں، اس شکل و صورت کے ایک بزرگ تشریف لائے تھے اور انہوں نے مجھ سے تمہارے متعلق پوچھا۔ میں نے انہیں بتایا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ تمہاری گزر بسر کیسی ہے؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ ہم بڑی مشکل اور تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، کیا ان بزرگوں نے کوئی وصیت بھی فرمائی تھی؟ بیوی نے کہا، ہاں، انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ میں آپ سے ان کا سلام کہوں، نیز ان کو آپ کا یہ پیغام بھی دوں کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل لو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، وہ میرے والد محترم تھے، انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے اپنے سے الگ کر دوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی اس بیوی کو طلاق دے کر اچھے طریقے سے رخصت کر دیا اور اسی خاندان کی ایک اور عورت سے شادی کر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عرصے تک تشریف نہ لائے۔ ایک دن پھر آنا ہوا، لیکن اس بار بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو سکی۔ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کے ہاں تشریف لے گئے اور ان کے متعلق پوچھا۔ اس نے بتایا کہ وہ رزق کی تلاش میں تشریف لے گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پرسش احوال اور گزر بسر کے بارے میں پوچھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے بتایا کہ ہم بالکل خیریت سے ہیں اور اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، تمہاری خوراک کیا ہے؟ اس نے بتایا، گوشت۔ آپ نے پوچھا، تمہارا مشروب کیا ہے؟ اس نے کہا، پانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ انہیں گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صرف گوشت اور پانی پر مکہ کے سوا کہیں کوئی شخص گزارا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں اس کے مزاج کے موافق نہیں ہو سکتی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے فرمایا، جب تیرا خاوند آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور بتانا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ قائم رکھو۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو پوچھا، کیا کوئی آیا تھا؟ بیوی نے بتایا کہ ہاں، ہمارے گھر میں ایک بہت خوبصورت بزرگ تشریف لائے تھے۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت تعریف کی اور بتایا کہ انہوں نے مجھ سے گزر بسر کے بارے میں بھی پوچھا۔
میں نے انہیں عرض کی کہ ہم بالکل خیریت سے خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کیا انہوں نے آپ کو کوئی وصیت بھی فرمائی؟ کہنے لگی ہاں، وہ آپ کو سلام کہہ رہے تھے اور حکم دیتے تھے کہ اپنے دروازے کے چوکھٹ قائم رکھو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بتایا وہ میرے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور آپ دروازے کی چوکھٹ ہیں۔ انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو اپنے ساتھ رکھوں اور آپ کی رفاقت کو ترک نہ کروں۔ تو پیارے ناظرین کرام، اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ کبھی بھی مایوسی کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ کو بر وقت مل سکے۔ جزاک اللہ۔